اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و رسولہ۔ یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آپ کو بے شمار مقامات پہ ملے گا۔ آج میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ویڈیو دیکھا ہے، اس میں انہوں نے پوری لسٹ بیان کر دی کہاں کہاں یہ آیت آئی ہے۔ یہاں میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا تمام سننے والوں سے کہ بات کو پہلے پوری طرح بیان بھی کیجئے، سنیں تو پوری بات کو سنیے۔ جب کبھی بھی کوئی عالم، کوئی مقرر آپ کو یوٹیوب پہ سننے کو ملے، فوراً اس کا ریفرنس لے کے قرآن میں ایک مرتبہ چیک کیجئے۔ کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھروسہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ چلیے ذاکر بھائی سے ہم یہ امید تو نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بولیں گے یا کوئی غلط بات پیش کریں گے۔ دوسرا بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مکمل بات کر رہا ہے یا نہیں۔ تیسرے قسم کا بھروسہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سمجھا ہے وہ بات اسی طرح کی ہے یا نہیں ہے۔ تو ری چیک کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ خود پڑھیے، ریفرنسز لکھیے۔ کوئی بھی بیان میں آپ کو کوئی بھی حدیث سناتا ہے، کوئی بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے تو اس کا نمبر نوٹ کیجئے۔ اگر وہ نمبر کے بنا بول رہا ہے تو ایسی روایتوں کو چیک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ ایسی باتوں پہ جائیے ہی مت۔ ہر مقرر کا، ہر بیان دینے والے کا یہ کام ہے کہ وہ ریفرنس بھی ساتھ ساتھ دے، جیسے ذاکر بھائی دیتے ہیں۔ یہاں میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بول کے بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سننے والا یا دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی ہے، رسول اللہ نے اس کے اپوزیشن میں ایک حدیث کی کتابیں بتائی ہیں۔ ایسا لگتا ہے سننے میں۔ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آدھا قانون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھیجا، آدھا قانون رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بتایا۔ چلیے اگر آدھا آدھا ہوتا تو فرسٹ کی میچنگ میں اگر ہوتا تو بات پھر بھی تھوڑی سی مناسب ہوتی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اپنے نبی سے یہ کہلوا رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ اے نبی ان سے صاف صاف کہہ دیجئے میں تو اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ سورہ احقاف میں مجھے اب یاد آ رہی ہے، اسے بے شمار جگہ پہ ان تبعوا الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کے ذریعے سے ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ کوئی بات اگر میں قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو نبی ہمارے اس سے ایک حرف اگر بڑھا کے بولیں یا ایک حرف اس میں سے کم کر دیں، یہ تو خیانت ہے۔ یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے میں ایک بہت بڑی خیانت ہو گئی ہے۔ ادھر اللہ کی طرف شرک ہو گیا اور ادھر رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ یعنی رسول اللہ تو بالکل امین اور صادق ایز اٹ از، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی مرضی سے ہوا میں کی باتیں نہیں کرتے بلکہ وہی باتیں کرتے ہیں جو جبرائیل کے ذریعے سے ہم وہی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امین و صادق تو دشمن بھی مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیسے یہ باور کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی قرآن سے ایکسٹرا باتیں کریں گے یا قرآن کے خلاف باتیں کریں گے یا قرآن کو ادھورا بنا کے آپ جو ہے اپنی طرف سے کچھ پیش کریں گے؟ امپاسبل۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اچھا پھر آپ اولی الامر کا کیا کریں گے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم میں حکم دینے کے لائق۔ اولا امر، اولا کہتے ہیں اوپر کے لوگ، امر کہتے ہیں حکم دینے کے لائق۔ اس میں آپ کے والدین ہیں، بڑا بھائی ہے، شوہر ہے، ٹیچر ہے، آپ کے محلے کا لیڈر ہے، مسجد کا امام ہے، تمام یہ لوگ اولی الامر میں ہیں۔ پھر اہم بات تو اس کے بعد ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے۔ تنازع کیسے کریں گے آپ؟ کیسے ہوگا تنازع؟ آپ مجھے ایک روایت پیش کریں گے، امام صاحب کوئی بات بولیں گے، ابا کوئی بات بولیں گے، مدرس میرے جو ہے استاد ایک بات بولیں گے جو کہ قرآن کے خلاف ہے، وہاں تنازع ہوگا۔ تو پھر وہاں یہ بات پلٹائی جا رہی ہے، فردوا الی اللہ و رسولہ، پھر اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ یعنی رسول ایک گورنر کی حیثیت سے وہ گورنمنٹ لاز کو لے کے آپ کے پاس زمین پہ آتے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے درمیان رسول اللہ موجود نہیں ہیں تو آپ کے بہاف میں قرآن کریم موجود ہے، قرآن مجید موجود ہے، جو کہ قیامت تک محفوظ کتاب ہے۔
آج اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سجدے میں، آپ اپنی سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم جب کہیں گے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات سمجھا، مجھے وہ صحیح بات بتا کیا ہے، وہ سیدھا راستہ کیا ہے، وہ استقامت والا راستہ کیا ہے. یہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے کہ رسول نے ہم کو یہ کتاب دی ہے. میرا اللہ تو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئے اسے قبول کرو. اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب بخاری مسلم نہیں ہے. رسول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب قرآن مجید ہے. تو یہ بات میں سمجھانا چاہتا تھا. اس بات کا لفظ کا استعمال کر کے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، دنیا بھر کی حرام چیزوں کو لوگوں نے حلال کر لیا ہے، اور دنیا بھر کی فضول چیزوں کو دین میں داخل کر دیا ہے، اور دنیا بھر کی ضروری چیزیں جو دین کا حصہ تھا اس کو نکال کے باہر کر دیا ہے. اور آپ کو اتنا بزی کر دیا ہے روایتوں میں، کہانیوں، قصوں میں، صحابہ کے واقعات، اہل بیت کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، جمعہ کا خطبے کا ستیہ ناسہ کر کے رکھ دیتے. تو حضرات کرم، یہ بیکار کی باتوں میں مت جائیے. امام صاحب جیسے اتر کے نیچے آئیں، مل کے کھانا وانا کھلا کے دوپہر کا بولیے آج جمعہ ہے، لنچ میرے ساتھ کریے، بٹھا کے سمجھائیے. اطیع اللہ اطیع الرسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھیے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جو سمجھائے گا اس پہ اطاعت کیجیے. اطیع الرسول کا مطلب ہے قرآن کھول کے دیکھیے. اطیع اللہ کا مطلب ہم کو قرآن لیا جا رہا ہے. اطیع الرسول کا مطلب کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی بخاری ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی جو ہے بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے. یہ کیا مسخرہ پن ہے؟ اسی وجہ سے تو فرقے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے. اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.